السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج میرے پاس اگست کے مہینے کے 2 بچوں کے رسالے ہیں۔ ایک کا نام ہے بچوں کی دنیا، جیسے ہمارے چینل کا نام ہے بچوں کی دنیا، اور اس پہ لکھا ہوا ہے ماہنامہ بچوں کی دنیا لاہور، اگست، صبح آزادی مبارک۔ ٹھیک ہے، یہ ایک رسالہ ہے، چھوٹا سا بچوں کی دنیا ہے، اور اس کے مدیر اعلیٰ ہیں محمد فہیم عالم، اور دوسرا ہے تعلیم و تربیت۔ تعلیم و تربیت یہ بھی اگست کے مہینے کا ہے، 2024۔ یہاں بھی لکھا ہے جشن آزادی مبارک۔ یہ دیکھیں مینار پاکستان بنا ہوا ہے، بچے جشن آزادی منا رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں پاکستانی جھنڈے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں سے ایک کہانی مجھے اچھی لگی تھی، لیکن وہ میں آپ کو پوری تو نہیں سناؤں گی، آدھی سناؤں گی، پھر آپ نے یہ رسالہ لینا ہے اور خود کہانی پڑھنی ہے۔ اس میں ایک بچے کی ملاقات خواب میں قائد اعظم سے ہوتی ہے۔ وہ قائد اعظم کو سلام کرتے ہیں، تو اس بچے کا نام احمد ہوتا ہے۔ احمد سلام کرتا ہے قائد اعظم سے۔ قائد اعظم کہتے ہیں وعلیکم السلام احمد بیٹے، میں آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا، بیٹھو۔ قائد اعظم محمد علی جناح کہتے ہیں تو احمد جھجکتے ہوئے ایک کرسی پر بیٹھ جاتا ہے۔ وہ خود کو خوش قسمت لڑکا تصور کر رہا ہوتا ہے کہ اس کی ملاقات قائد اعظم محمد علی جناح سے ہو گئی ہے۔ اس نے ان کے بارے میں اپنے نصاب کی کتاب میں پڑھا ہوا تھا کہ کس طرح انہوں نے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے خواب کو تعبیر دیتے ہوئے جدوجہد کر کے الگ مملکت خداداد پاکستان بنایا تھا، جہاں وہ آج سکھ کا سانس لے کر زندگی گزار رہے تھے۔ وہ مسلسل قائد اعظم کو دیکھ رہا تھا، یہ اس کا خواب تھا، یہ احمد کا خواب تھا کہ وہ قائد اعظم کو دیکھ رہا ہے کہ قائد اعظم اس کے اب قریب آ کے بیٹھے ہیں کرسی پہ۔ قائد اعظم چند لمحے خاموش رہے، پھر احمد کی طرف دیکھتے ہوئے بولتے ہیں، کل 14 اگست ہے، کیا آپ کل پاکستان کی سالگرہ منا رہے ہیں؟ جی ہاں محترم قائد، میں کیا پورا ملک پاکستان کی سالگرہ جوش و خروش سے منائے گا، احمد جواب دیتا ہے۔ اس کے چہرے پر چمک ابھر آئی ہوتی ہے۔ آپ کیسے سالگرہ کا جشن منائیں گے؟ قائد اعظم سوال کرتے ہیں۔ میں نے اپنے گھر کی چھت پر ایک بڑا سا پرچم لگایا ہے، در و دیوار پر بھی رنگ برنگی جھنڈیاں لگائی ہیں۔ کل ہم ریلیاں نکالیں گے، جلسے جلوس نکالیں گے، وطن کے ترانے گائیں گے، اور احمد سوچتے ہوئے جواب دیتا ہے، اور بائک کے سائلنسر نکال کر سڑکوں گلیوں میں خوب ادھم مچائیں گے۔ کیا ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ قائد اعظم اس کی بات کاٹ کر کہتے ہیں۔ تو احمد حیران رہ جاتا ہے، اس کے پاس جواب دینے کے لیے الفاظ نہیں ہوتے۔ قائد اعظم اسے خاموش دیکھ کر سلسلہ کلام جوڑتے ہیں، دیکھو بیٹے، پاکستان ہزاروں لاکھوں جانوں کا نذرانہ دے کر اس لیے بنایا گیا تھا کہ یہاں مسلمان سکون اور آزادی سے زندگی بسر کریں، کوئی کسی کو تنگ نہ کرے، ہر کسی کو مکمل مذہبی آزادی ہو۔ ہر سال 14 اگست کو پاکستان کی سالگرہ دھوم دھام سے منائی جاتی ہے، لیکن سالگرہ کا جشن کس طرح منایا جاتا ہے یہ سب جانتے ہیں۔ جشن منانے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ نوجوان لڑکے بائک سے سائلنسر نکال کر اور بڑے بڑے باجے لے کر سڑکوں گلیوں اور بازاروں میں ادھم مچائیں، اونچی آوازوں میں باجے بجا کر شور شرابہ کریں۔ آپ جانتے نہیں کہ آپ کے اس عمل سے کتنے لوگ تنگ ہوں گے۔ جواب میں احمد خاموشی اور شرمندگی سے سر جھکا لیتا ہے۔ قائد اعظم نصیحت کرتے ہوئے بولے، بیٹے، آپ سب کو چاہیے کہ ان خرافات سے دور رہیں، خود بھی یہ عمل نہ کریں اور اپنے دوستوں، عزیز و اقارب کو روکیں، بلکہ نوافل ادا کریں اور اللہ پاک سے وطن کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگیں۔ کیا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جی ہاں محترم قائد، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، احمد جواب دیتا ہے۔ تو پھر آپ وعدہ کریں کہ آپ ایسے کسی بھی عمل سے دور رہیں گے جو جشن آزادی کی آڑ میں دوسرے مسلمان بھائی کے لیے تکلیف کا باعث بنے۔ قائد اعظم کہتے ہیں، میں وعدہ کرتا ہوں،
میں وعدہ کرتا ہوں، احمد نیند میں بڑبڑاتا ہے۔ پھر اس سے پہلے کہ قائد اعظم مزید کوئی بات کرتے، احمد کی آنکھ کھل گئی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ اپنے کمرے میں ہی موجود تھا۔ اس نے اپنی گھڑی اٹھا کر وقت دیکھا تو صبح کے 5 بج رہے تھے۔ قائد اعظم کے کہے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے اور اس نے اسی وقت خود سے عہد کر لیا تھا کہ وہ قائد اعظم سے کیا وعدہ ضرور نبھائے گا، بلکہ اپنے دوستوں کو بھی منع کرے گا کہ وہ جشن آزادی کے موقع پر ادھم مچانے سے باز رہیں اور وطن کی سلامتی اور ترقی کے لیے نوافل ادا کر کے دعائیں مانگیں۔ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد اس نے سٹور روم سے اوزار اور پرانا سنسل اٹھایا اور پورٹ میں کھڑی اپنی بائک کا سائلنسر تبدیل کرنے میں مصروف ہو گیا۔ ہانیہ نے جب احمد کو دوبارہ بائک کے پاس بیٹھا دیکھا تو وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی، احمد اب کیا کر رہے ہو؟ باجی یہ سائلنسر اتار کر پرانا سائلنسر لگا رہا ہوں، احمد نے جواب دیا تو ہانیہ کے چہرے پر خوشگوار حیرت ہوئی۔ اس کے پوچھنے پر احمد نے خواب میں قائد اعظم کے آنے اور ان سے باتیں کرنے کے متعلق بتایا تو ہانیہ خوش ہو گئی۔ اسے خوشی اس بات کی تھی کہ احمد نے بڑی جلدی نصیحت قبول کر لی۔ تو یہ تھا ایک خواب جو احمد نے خواب میں قائد اعظم سے ملاقات کی اور اس کے بعد اس نے ان کی باتوں پر عمل کیا۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں بھی جشن آزادی مناتے وقت اپنے ملک کے قوانین کا خیال رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔